لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقال الله تعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات محمد. اللہ کے بندو، اپنے نفس کو اور آپ کے نفوس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ بہترین زاد راہ اللہ کا ڈر ہے اور بہترین توشہ آخرت خوف خدا ہے. کامیاب و کامران انسان وہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. نقصان اور خسارہ اٹھانے والا وہ ہے کہ جو جری ہو، جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو. لہذا عقل مند انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آخرت کا سامان تیار کرے کہ وہ دن وہ ہوگا کہ جس دن کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس دن شوہر بیوی سے اور مائیں اولاد سے، بھائی بھائی سے فرار اختیار کرے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اس دن عالم یہ ہوگا کہ انسان کہے گا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. پروردگار دنیا میں دوبارہ پلٹا دے کہ ہم اصلاح کر کے آئیں گے جو ہم سے خطائیں ہوئی ہیں. آواز قدرت آئے گی کلا انہا کلمۃ ہو قائلھا. ان کو دنیا میں ہرگز واپس نہیں پلٹایا جائے گا، جو یہ کہہ رہے اس پر عمل نہیں کریں گے. اور اس کے بعد جب انسان کے اوپر عذاب کی سختیاں بڑھائی جائیں گی تو انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، ہم تو مٹی ہوتے. تو وہ دن ایسا ہے کہ عذاب اتنا سخت ہوگا کہ مائیں اپنے جگر پہ ٹکڑوں کو چاہیں گی کہ جہنم میں ڈال دیا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے، بلکہ ان کے پریوار کو جہنم میں ڈال دیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، یہاں تک کہ پوری زمین کے انسانوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے، اس کے بدلے مجھے نجات دے دی جائے. عزیزو، اس دن کوئی کام آنے والا نہیں ہے. کام آئے گا تو انسان کے اعمال کام آئیں گے، کام آئیں گے تو انسان کے کردار و افکار اور عقائد کام آئیں گے. لہذا اس دنیا میں رہتے ہوئے عقل مند انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ تقوی الہی اختیار کرے اور اپنے حق کی راہ پر گامزن ہو جائے. عزیزو، آپ یاد رکھیں تقوی الہی کی بہت زیادہ وصیت اس لیے کی جاتی، جیسا کہ آپ دیکھتے ہوں گے کوئی بھی خطبہ ہو، کوئی بھی ذاکر ہو، اگر وہ دو جملے نہ بولے تو خطبہ صحیح ہونے میں شک ہو جائے گا کہ اگر آئے آپ نے سب پڑھا اور تقوی کی وصیت نہ کی تو خطبہ اس کے بعد آپ چاہے جو کہیں اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ آپ 2 منٹ کم از کم اللہ کے خوف اور ڈر کی طرف متوجہ ضرور کرائیں. یا عباد اللہ اوصیکم ونفسی، پہلے تو اپنے نفس کو، اس کے بعد آپ کے نفوس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں. یہ ماہ مبارک رمضان بہترین ذریعہ ہے، بہترین جو ہے کیا کہتے ہیں راستہ ہے اس تقوی کو اختیار کرنے کا. خداوند عالم نے کیا فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. روزہ تم پہ لکھا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے، واجب کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے والوں پر واجب کیا گیا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ شاید تم اس کے ذریعے سے متقی ہو، پرہیزگار بن جاؤ. یعنی ماہ رمضان بہترین ذریعہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا. عزیزو، تقوی کی اتنی اہمیت ہے، اتنی زیادہ عظمت ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ فقط متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے اور کسی کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے. کہتے ہیں کہ ایک شخص جس نے ایک جگہ سے 2 روٹی اور 2 انار چوری کیے، صلوات پڑھ دیں محمد وعلی اور لے جا کر کے جو ہے وہ فقیر کو دے دیا.
کہتے ہیں امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ، امام یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ امام نے ایک مرتبہ اس کو پکڑا، کہا یہ تم نے کیا کیا؟ ایک بار تم نے کیا کہتے ہیں چوری کی 2 روٹی اور 2 انار، اب اس کے بعد لے جا کر کے اس کو فقیر کو دے رہے ہو، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے یا ابن رسول اللہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ اہل بیت سے ہٹے گا تو قرآن ایسے ہی الٹا پلٹا سمجھ میں آتا ہے۔ جب انسان اہل بیت کے در سے وابستہ ہوتا ہے تو صحیح قرآن ملتا ہے اور صحیح قرآن کی تعلیمات ملتی ہیں۔ یا ابن رسول اللہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ امام نے کہا ہم نے قرآن تو پڑھا ہے، اور ہم جو ہے کیا کہتے ہیں ناطق قرآن ہے، قرآن ہم نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ مگر ہم نے یہ کہیں نہیں دیکھا کہ قرآن نے یہ کہا ہو کہ مثلا چوری کرنا صحیح ہے، یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ کیا خداوند عالم نے کہا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کر کے آئے گا ہم اس کے بدلے 10 دیں گے، ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلھا، اور اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں ایک برائی لے کر کے آتا ہے تو ہم اس کے بدلے فقط 1 دیں گے، یعنی برائی 1 کے بدلے 1 اور نیکی 1 کے بدلے۔ یہ اس کا کرم ہے یا نہیں کرم ہے؟ یہ اس کا احسان ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس کا لطف ہے یا نہیں پروردگار کا؟ کہ اگر آپ نیکی کرتے ہو تو 10 مل رہا ہے، اور اگر آپ برائی کرتے ہو تو اس کا بدلہ 1 دے رہا ہے خدا۔ اور نیکی کے لیے یہاں تک ہے کہ اگر انسان ارادہ کر لے کہ میں نیک عمل انجام دوں گا، نہ انجام دے سکے تب بھی خدا نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے کہ اس نے نیک عمل کا ارادہ کیا۔ لیکن اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو خدا کہتا ہے جب تک برائی انجام نہیں دے دیتے ہم اس برائی کو تمہارے نامہ اعمال میں ضبط نہیں کرتے ہیں۔ یہ واقعاً اس کا کریں نہیں، وہ کیا چاہتا ہے ہم سے کہ جتنا ہو سکے جو ہے وہ برائیاں ہمارے پاس کم ہوں، جتنا ہو سکے بدی ہمارے پاس۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ توبہ کا دروازہ اس نے کھول رکھا کہ اگر تم سے برائی ہو جائے، ابھی جیسے دوسرے خود میں پڑھا جائے گا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو جو گناہوں کے ذریعے سے اپنے نفسوں پہ ظلم کر چکے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ واقعاً پروردگار کا کرم ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر انسان دیکھے کہ ماں ہماری ہم سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنا خدا کرتا ہے، ہمارا باپ ہم سے اتنی محبت نہیں، انصاف سے بتائیے، سیدھی سی بات یہ ہے، ہم اور آپ سب لوگ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، ہمارے ماں باپ کا صبر کتنا ہے؟ آپ ایک بار غلطی کیجیے کوئی بات نہیں ہوتا، دوبارہ کیجیے، حرام خوری سے بات نہیں آؤ گے تم، دوسری بار آیا نہ لے جا، تیسری بار کھڑے رہو، چوتھی بار 4-6 مرتبہ کیجیے، آخر میں باپ ایک بار عاجز ہو کے کیا کہے گا؟ گھر سے نکال دے گا، اور اگر بڑھا تو آپ سے ناتا توڑ دیا، اور آگے بڑھا اخبار میں چھپوا دیا یہ میری اولاد نہیں ہے، ہوتا ہے نہیں؟ کیوں؟ کم سے کم میری شرمندگی، میرے آر کا ذریعہ نہ بنو۔ آپ انصاف سے بتائیے، ماں باپ کا کلیجہ ذرا سے ہماری برائیوں اور خطاؤں پہ ذرا سا نافرمانی کر دے، ذرا سا آپ باپ کے سامنے تند لہجے میں بات کر لیجیے، بالکل ایک دم پارا آسمان پہ، وہ ہماری ساری برائیوں کو جانتا نہیں جانتا ہے، وہ ہماری ساری خطاؤں کو جانتا نہیں جانتا، وہ ہمارے سارے گناہوں کو جانتا نہیں جانتا ہے، سب پتہ ہے اس کا، دلوں کا حال اس کو معلوم ہے۔ اگر وہ کسی دن ہمارے راز کو فاش کرنے پہ آ جائے، اگر وہ کسی دن ہمارے راز کو عیاں کرنے پہ آ جائے، 1 منٹ نہیں لگے کوئی عزت ہونے میں ہے، یا کچھ نہیں، یہیں لکھ دے خالی طارق مولانا چور ہے، کیا رہ جائے گی؟ نکلنے لائق رہیں گے؟ یہ اس کا کرم ہے نہیں ہے، یہ ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ حتیٰ کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں واقعاً پروردگار ہم واقعاً تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جتنے گنہگار ہیں امام فرماتے ہیں خدا ہے تو وہ بھی جانتا ہے جو ان تو فرشتوں سے رہ جاتا ہے، وَالشَّاهِدُ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ، تو اس پر بھی گواہ ہے جو ان سے رہ جاتا ہے۔ میں تو یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ ان سے کوئی چیز رہ جائے گی، اس لیے کہ یہ معصوم فرشتے جو بیٹھے ہیں کل لکھ رہے ہیں، ہم لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں تھوڑا سا ذہن بھٹک جاتا ہے، معصوم فرشتوں کے ساتھ یہ تصور نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ بھائی فرشتے معصوم ہیں اور فرشتوں سے بھول چوک نہیں ہو سکتی،
ناممکن ہے. پھر یہ فرشتوں سے کیسے مس ہو گیا؟ یہ تو ہم لوگوں کیا ہوتا ہے نا، سودا لکھوانے کے لیے 10 بھیجا، ارے پلیٹ تو رہی گئی ہے، ہم لوگ کیوں پلیٹ رہ گئی؟ جب بول رہے تھے تب دھیان کہیں اور تھا، وہ لکھ نہیں پائے. یا لکھ لیا، مارکیٹ گئے 10 میں سے 9 ہی سامان لے کر کے آئے، کبھی کرانہ اسٹور کا سامان بدلوایا نہیں بدلوایا ہے. اللہ کی ملائیے تو 1 آدھ پیکٹ نمک ہے صحیح کم ضرور رہے گا. کیوں؟ یہ انسانوں کے ساتھ ہے بھول چوک، فرشتوں کے ساتھ یہ تصور نہیں ہے. ہاؤ دس پاسبل کہ فرشتے یہاں بھائی. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کام کے لیے نہ بیٹھے ہوتے پھر بھولتے. ان فرشتوں کا ایک کام اور بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے ہمارے نام اعمال کو بھی لکھتے ہیں. تو یہ ہوتا رہے وہ دوسرے کام میں بزی تھا بیچارہ وہ فرشتہ، اس وقت تم اس وقت بیٹھ کے جب غیبت کر رہے تھے نا، وہ فرشتہ کہیں گیا ہوگا اس لیے نہیں لکھ پایا. ایسا نہیں ہے بھائی، وہ اسی کام ہی کے لیے بیٹھا ہے. اگر ہم کو اسی کام کے لیے بٹھا دیا کہ دیکھیے کون 12:20 آتا ہے ٹائم سے، ٹھیک ہے، تب اگر ہم سے غلطی ہو، بھائی آپ کو ہم نے اسی کام کے لیے بٹھایا تھا. یہ 2 فرشتے، اچھا ایسا تو ہے نہیں اللہ کے فرشتوں کی کمی ہے، کہ فرشتوں کی کمی ہے کہ بھائی ایک فرشتوں سے کئی کام لے رہا ہے. آپ نامہ اعمال بھی لکھو، آپ یہ بھی کرو، نہیں آپ کا کام اچھا دونوں طرف میں بھی الگ الگ. تمہارا کام خالی نیک ہی لکھنا ہے، اس سے مطلب نہیں ہے، تو دونوں کو بھی الگ الگ. تو اور بوجھ کم ہو گیا نا. اس کے بعد بھی چھپ جا رہا ہے، اس کے بعد بھی رہ جا رہا ہے آپ سے لکھنے پہ. اچھا کہ اگر مولا علی نے دعائے کمائل اتنی مشہور دعا، اگر مولا علی نے کہہ رہے ہوتے تو آدمی کہتا ہے میں چلو یار روایت تو بہت کچھ ہے، تاریخ میں بہت کچھ رہتا ہے، کہاں تک صحیح کہاں تک غلط، اختلافات ہو، کہہ کے آگے بڑھ جاتے. یہ علی کا قول ہے، مشہور دعا ہے، مشہور دعا. اور علی کہہ رہے ہیں والشاہد لما خفی عنہم، پروردگار تو وہ بھی جانتا جو ان سے رہ جاتا ہے. اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ ان سے رہتا کچھ نہیں. وہ چاہتا ہے ہمارے کچھ ایسے گناہ جو ان کو بھی نہ پتہ چلنے پائے، جو ہمارے اور میرے بندے کے درمیان. کتنا قریب جانتے ہیں آپ؟ جناب موسیٰ، قوم آ گئی، موسیٰ بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش کرواؤ. دعا کے لیے کھڑے ہوئے. موسیٰ نبی، اولو العزم پیغمبر، صاحب کتاب نبی. موسیٰ بارش نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. کیوں؟ تمہاری قوم میں ایک آدمی اتنا ہے گنہگار ہے، جب تک وہ نکل کے باہر نہیں جائے گا بارش نہیں نازل ہوگی. اب آپ انصاف سے بتائیے، قرآن کہتا ہے بل انسان علی نفسہ بصیرہ، انسان دوسرے کے بارے میں جانے یا نہ جانے اپنے بارے میں خود جانتا ہے. قوم کتنا بڑا متقی کہنا ہے پروردگار اگر میں نکلا تو پوری قوم جو ہے وہ مجھے دیکھے گی کہ یہ دیکھو ارے یہ تھا گناہ کرنے والا، یہ تھا حرکت کرنے والا. تو بائیکاٹ الگ ہوگا، برا بھلا لوگ الگ کہیں گے، لان تان لوگ الگ کہیں گے، بے عزتی ہوگی سو الگ. پروردگار یہی کھڑے کھڑے توبہ کرتا ہے. آج کی بات سے نہیں ہوگا. روایات کہتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد بادل چڑھا، بارش ہوئی. جناب موسیٰ کا پروردگار تو کہہ رہا تھا کوئی نکلے گا نہیں، تو آواز قدرت آئی موسیٰ اس نے توبہ کر لیا ہے. پروردگار دکھا دے. اب موسیٰ جب گنہگار تھا تب تو ہم نے دکھایا ہی نہیں، اب تو توبہ کر کے میرا بن چکا ہے. تو اس کا مطلب خدا گنہگار کا جب نہیں دکھاتا تو اگر انسان اللہ والا ہو جائے، اللہ کے لیے خالص ہو جائے. جیسے میں نے کل ایک واقعہ سنایا تھا کہ ہم واقعاً جو ہے ہر کام تو اللہ کے لیے کماؤ نہیں کر سکتے جو اس کا حق ہے، مگر یہ تو کہہ سکتے ہیں پروردگار میں باغی نہیں ہوں، میں بغاوت کرنے والا نہیں. تو نے نماز پڑھنے کو کہا میں نے پڑھی، صحیح غلط اس سے میری بحث نہیں ہے. تو نے روزہ رکھنے کا میں نے رکھا، یہ کرم ہے اس کا. واقعاً اگر انسان جو ہے کیا کہتے ہیں کہ متقی پرہیزگار ہو تو بات کیا نکلی کہ اللہ ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، باپ سے زیادہ محبت کرنے والا. جب خطبہ شروع ہو جائے تو باہر نہیں نکلا جاتا. پتہ نہیں پتہ ہے ضرورت کے تحت نہیں نکل سکتے آپ، وہ ساری ضرورتیں پوری کر کے آنا. خطبہ شروع ہو گیا تو آپ کو اندر رہنا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب نے رسول اللہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، ہم نے کہا قرآن پڑھا ہم نے. کہاں تم نے پا لیا قرآن میں کہ اللہ کہتا چوری کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کر کے آئے گا ہم اس کے بدلے 10 دیں گے. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها، جو برائی لے کر کے آئے گا 1 دیں گے. تو امام نے کہا کہ ہم نے یہ تو پڑھی ہے مگر اس سے تم نے یہ کیسے مطلب نکال لیا کہ چوری کر سکتے ہیں؟ قرآن کی یہی آیت فقط اگر ہوتی تو ہم کہہ دیتے. قرآن میں ایک جگہ خدا نے اور کہا نہیں کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے. جس وقت تم نے چوری کی تمہارا تقویٰ کہاں رہا؟ اس کا مطلب چوری کرتے ہی تمہارا تقویٰ زائل ہو گیا، لہذا اب تمہارا اعمال قبول
تو مسئلہ یہ نہیں کہ آپ عمل انجام دے رہے ہیں. مسئلہ جیسے کہ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ کون سا ہے؟ سورہ کوثر. اس کے بعد کیا ہے؟ سورہ والعصر. خدا بند عالم نے کیا کہا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. فقط عمل کرنے کے لیے نہیں کہا خدا بند عالم نے، بلکہ کیا ہے؟ نیک عمل کر کے آئے. عمل کرنے والے تو بہت سارے لوگ ہیں. آپ نے جو آپ دیکھ لیجئے بہت سارے لوگ ہیں چوری کا پیسہ لے کر کے اس نے خمس نکال دیا، پاک ہو جائے گا. ویسے پاک ہو جائے گا. یہ خمس نکال لے تو چوری کا پیسہ پاک. 1 کروڑ روپیہ ڈاکہ ڈال دیا، 50 لاکھ روپیہ دے دیا کہاں؟ غریبوں میں. 50 لاکھ پاک ہو جائے گا؟ نہیں. ایک چیز دھیان رکھنے والی ہے کہ ہمارا خود عمل آیا وہ اخلاص کے ساتھ ہے نہیں شروع میں. اس کے بعد آپ جو عمل انجام دے رہے ہیں اس سے صحیح ہونے والا نہیں ہے. کہ ہم مثلا کیا کہتے ہیں کہ کسی کے تھپڑ مار کر کے اس کا پیسہ چھین لیں اور اس کے بعد آدھا لے آ کے غریب کو دے دے، آدھا فقیر کو، آدھا جائز ہو جائے. وہ آدھا بھی آپ کے لیے کیسے جائز ہوگا؟ اگر آپ چوری کے ذریعے سے کسی کی مدد کرتے ہیں تو مدد کرنے سے پیسہ بقیہ صحیح نہیں ہو جائے گا. خود مدد بھی آپ کی جائز نہیں ہے. مسئلہ تو یہاں ہے آپ جو مدد کر رہے ہیں وہ مدد بھی جائز نہیں ہے. تو اس کا مطلب کہ معیار یہ نہیں ہے کہ ہم عمل انجام دے رہے ہیں، معیار یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ انجام دے رہے ہیں. جیسا کہ روایت ہے الناس کلہم ہالکون، سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، کسی کو نجات نہیں ہے. تب چلیں الا العالمون، سوائے علماء کے. علماء سے مراد یہاں مولانا نہیں، جو بھی عالم ہے، جو بھی جانکار ہے. عالم نہیں جاننے والا، آپ جانتے ہیں یہ کر لیں. والعالمون کلہم ہالکون، جتنے علماء ہیں، جتنے جانکار ہیں، سب ہلاک ہو جائیں گے. الا العاملون، مگر یہ کہ جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں. والعاملون کلہم ہالکون، جتنے عمل کرنے والے ہیں سب جہنم میں جائیں گے، سب ہلاک ہو جائیں گے. الا المخلصون، مگر یہ کہ جو اپنے عمل میں اخلاص برتتے ہیں، خلوص رکھتے ہیں. تو بس خلوص والے بھی کہہ رہے نہیں. والمخلصون علی خطر عظیم، اور جو اخلاص رکھنے والے ہیں ان کے اوپر بھی خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے کہ آپ کب کون سا عمل انجام دیجیے آپ کا اخلاص چلا جائے. مثلا صلوات پڑھ دیں محمد روپیہ نکال رکھو، نہیں بولا جاتا رکھ ڈال دیا. ارے اب 2 دن کے بعد، پہلے تو سلام کرتا تھا، اب وہ تکلف میں اس لیے سلام نہیں کرتا پہلے کہ یار اس دن 500 روپیہ دیا تھا انہوں نے، اب آج اگر السلام علیکم کروں گا تو سوچیں گے دیکھو پھر سلام کر رہا ہے 500. تو اس نے بیچارے تکلف میں سلام نہیں کیا، نارمل رہ گیا. کہ اگر یار غیرت ہوتی نا، اب اگر میں ان سے بہت زیادہ قاعدے سے ملوں گا تو یہ سوچیں گے کہ دیکھو اس دن 500 دیا تب صحیح مل رہا ہے. تو اس نے بیچارے نے بس ہلکا سلام کر کے کنارے بیٹھ گئے. ادھر یہ کیا تجھے دیکھ رہے ہو اس دن جو ہے 500 دیا اور آج کیسے پیش آ رہا ہے. اس کو اتنی دن نہیں سلام کرنا چاہیے مجھے، جھک کے ملنا چاہیے مجھے. 500 دیا تھا سلام کرنے کے لیے یا اللہ کے لیے؟ یہ طے ہونا چاہیے. 500 دیا تھا یا مثلا ارے ملا ایک آدمی جو ہے سارا بڑا پریشان تھا، اس سے دیکھا نہیں گیا. واقعی میں کیا بتاؤں، میں میرا مزاج ایسا نہیں ہے. میں گاڑی روک دی، مجھے نہیں دیکھا گیا. میرا میں اچھی کیفیت تھی، میں کیا کرتا میں بھی جلدی میں تھا. پہلے 5000 نکال کے دے دیا، چلا آیا مجھے. تو 5000 یہاں بتانے کے لیے دیا تھا یا اللہ کے لیے دیا تھا؟ جیسے ہی آپ نے بتایا پتہ نہیں. مفاتیح الجنان کا نام سنا ہے؟ مفاتیح الجنان، اس میں کوئی ایسا مفاتیح الجنان جو ہے، جو کتاب لکھی گئی ہے، شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، وہ بھی کہیں کتابوں سے نکال کے ہی لکھا ہے، ریفرنس دے کر. تو جن کتابوں سے نکال کے لکھا ہے وہ کتابیں اتنی فیمس نہیں ہیں، یہ زیادہ فیمس ہو گئی. مثلا آپ 10 کتابوں سے ایک کتاب بنائیے، وہ 10 کتابوں چھوڑیے یہ ایک فیمس ہو جائے. اور آج گھر گھر میں مفاتیح الجنان موجود ہے، کوئی ایسا نہیں جو نہیں جانتا ہو. کہتے ہیں کہ ایک دن شیخ عباس قمی کے والد صاحب گئے مسجد. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ذاکر جو ہے وہ مجلس پڑھ رہا ہے، مجمع اچھا ہے، سن رہا ہے، توجہ کر رہا ہے، تو پھر بہے چلے جا رہے ہیں، زبردست فر 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 ہو گئی، ایک دم زبردست خطابت مائک. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پبلک سو رہی ہے، دیکھ رہی، نہیں سمجھ میں زبان ڈبنت ہونے لگتی ہے. تو اس دن ایسا ہوا کہ مولانا اتفاق سے ایک دم زبردست، ایک دم پاڑو خطابت ہو گئی، زبردست ایک دم. اب جب ان کے شیخ عباس قمی کے والد صاحب جب گھر آئے تو اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک تم مولانا ہو، ایک دکھو وہ ہے، کیا زبردست خطابت کرتا، فر 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 جیسے طوطا بول رہا ہو. شیخ عباس قمی کہتے ہیں میری زبان تک آیا کہ بابا
وہ جس کتاب سے پڑھ رہے تھے نا وہ میری لکھی ہوئی تھی. وہ جو مولانا جس کتاب سے پڑھ رہے تھے وہ کتاب میں نے لکھا ہے. لیکن شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ جیسے ہی میری زبان تک ہے میں نے کہا تم نے خدا کے لیے کیا ہے یا بابا کو بتانے کے لیے کیا ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے اخلاص کیا. وہ کتاب آج تک باقی ہے نہیں باقی. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ مفاتیح الجنان موجود نہ ہو. خدا ہم سب لوگوں کے اندر اس طرح کا اخلاص پیدا فرمائے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط اليدين بالرحمة. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجاد بها. سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا. نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد بجوده والعواد على المذنبين بحلمه. ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وعدد الأمم وأولياء النعم ومعدن الرحمة. أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة عن الأوزار التي أثقلت ظهوركم فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. قال الله تعالى وقوله الحق توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا لصفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبدعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء علي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماهي آثار البدع والطغيان خادم أبنية الشرك والنفاق حاسد فروع البغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصلت الليالي والأيام. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه. وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وازدياد الإقبال وعلو الدرجات. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.